أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني درود شریف محبت سے پڑھیں اور اس یقین سے پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ درود خود سماعت فرما دیں خوشبختی ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی نصیب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا انتخاب محفل میلاد حبیب کبریاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے لیے فرمایا۔ میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نصیب کی بات ہے، یہ آپ کی اپنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ آپ اترائیں یا فخر کریں، یہ تو عطائے خدا ہے، یہ اپنے کمال کی باتیں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل خدا ہے، یہ جو نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کی محافل ہیں، یہ خدا کا فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہوں اس کو نواز دیتا ہوں، اور خود خدائے جمیل نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے حبیب آپ فرمائیں کہ جب تمہیں خدا کا فضل ملے، خدا کی رحمت ملے تو خوشیاں منایا کرو۔ یہ خوشی تو ایک
محبت بھرا معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ اگر اس سے بڑھ کے اور ذرا کیفیت وجد میں معنی کریں تو فَلْيَفْرَحُوا کے معنی ہیں اتنی خوشی مناؤ کہ اتراتے پھرو۔ باقی کسی کام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اترایا مت کریں، لیکن آمد حبیب ہو تو فرمایا کہ اتنی خوشی مناؤ فَلْيَفْرَحُوا، اتنے جھوم جایا کرو محبت مصطفیٰ میں کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا۔ یہ خدا کا انتخاب ہے۔ میں نے آپ سے بات کی ہے کہ درود شریف محبت سے پڑھا کرو اور اس یقین سے پڑھا کرو کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درود شریف خود سنتے ہیں۔ یہ قریب اور دور کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے والدین کو بھی جانتا ہوں، اس کے حسب نسب کو بھی جانتا ہوں، اس کے خاندان قبیلے کو بھی جانتا ہوں، یہ بھی پتا ہے کہ میرا امتی کہاں بیٹھ کر مجھ پر درود شریف پڑھا۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، یہ تو آقا ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق یا مغرب میں کہیں بیٹھ کے مجھے پکارے گا تو فرمایا کہ میں اس کی دستگیری فرماؤں۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بات ہو، تو جب غلاموں کی یہ بات ہے تو آقا کی سماعت کا کیا عالم ہے۔ اس لیے کبھی بھی جب درود شریف پڑھیں تو کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب سمجھ کے درود نہ پڑھا کریں۔ نہ آپ غائب ہیں، نہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے غائب ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کو شرف حضوری مل گیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری مل گئی، اور اس پر حدیث سند۔ پھر اس درود شریف کی برکتیں میں نے آپ کو بتائی بھی ہیں، لیکن آج میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس درود شریف کی برکت کا ذکر ضرور کریں گے، جس میں ایک بار یہ ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ زمین کے جتنے ذرات ہیں، صحرا میں جتنے ذرات ہیں، میں ان کی گنتی جانتا ہوں، اور کہا کہ جتنے درختوں پر پتے ہیں مجھے ان پتوں کی تعداد بھی معلوم ہے، اور کہا کہ سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں اور جتنی دیگر مخلوقات ہیں میں ان کو بھی گن سکتا ہوں، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں میں ان قطروں کو بھی گن سکتا ہوں، ان کی تعداد بھی مجھے معلوم ہے، لیکن ایک شے ہے جو مجھ سے گنی نہیں جا سکتی، اور وہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ کا امتی آپ پر درود شریف پڑھتا ہے اور اس کے بعد جو خدا کی رحمت اس پر برسنا شروع ہوتی ہے، وہ میرے کاؤنٹ میں نہیں آتی، وہ کاؤنٹ لیس ہے، وہ میری گنتی میں نہیں آتی، میرے شمار میں نہیں آتی، اس رحمت رب کو میں نہیں گن سکتا، اس لیے کہ وہ بے حساب و بے کتاب ہے۔ آپ تو درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر آپ کا سلسلہ تو بند ہو جاتا ہے، رحمت رب کا سلسلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اس پر خدا کی رحمتوں کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں جبریل امین نے بھی معذوری ظاہر کر دی کہ رسول اللہ، وہ خدا کی رحمتیں میں نہیں گن سکتا کہ وہ کس قدر برستی۔ اور میلاد کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مجلسوں میں ایک جگہ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی مجلس میں بڑھ کے درود شریف پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اور اس قدر پڑھیں کہ ہر بات پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ درود پیش کرتے ہیں۔ اس پر تو میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر صرف آج درود شریف کو ہی موضوع بنائیں تو اسی رحمت کی بات بتا دوں کہ فرمایا کہ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین،
جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمتیں برستی ہیں، اور جہاں امام الصالحین، جہاں امام الانبیاء والمرسلین کا ذکر ہو